تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشره بغلام حليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے. سامعین اکرام، آج 9 ذی الحجہ ہے اور آج کو یوم عرفات کا دن بھی کہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کل جو ہوگا وہ یوم النحر یعنی یوم قربانی کا دن ہوگا. یوم النحر کا مطلب ہے خون بہانے والا دن، یعنی اللہ کے راہ میں ہم اچھی خوبصورت جانوروں کو قربان کریں گے. اس سے پہلے 9 ذی الحجہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کے پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم سب کو آج جو لوگ روزہ رکھے ہیں اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو لوگ نہیں بھی ہیں اللہ ان کو آئندہ سال میں توفیق دے. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ سورۃ الحج میں کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتا ہے. یعنی ہم جو اللہ کے راہ پہ قربان کریں گے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم جو اللہ کے راہ پہ جو جانور دے رہے ہو، نہ اللہ کو اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کو اس کا میٹ یا مانس پہنچتا ہے. اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارا دل کا تقوی، التقوی. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم جب بھی قربانی کریں گے تب ہمارے ذہن میں کیا ہوگا؟ ہم سب کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو ہم اللہ کی راہ پہ قربان کر رہے ہیں وہ کسی انسان کو شو آف کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کو یہ شو کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہاں دیکھو میرا جانور سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، اور خاص طور پر میرا قربانی جو ہے وہ اتنے روپے کا ہے جو اس گاؤں میں کسی کا نہیں ہے. اور یہ آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود مسلمانوں سے یہ سنا ہے کہ اچھا اگر ہم بڑے جانور دامی اگر 25-30 اگر بہت زیادہ دامی جانور نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دیکھو جس کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے پھر بھی اتنا چھوٹا سا قربانی اللہ کے راہ پہ دے رہا ہے. یہ مائنڈ سیٹ
ہو گیا ہے آج کل کے مسلمانوں کا. لیکن اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم چاہے تم لاکھوں کروڑوں کا تم جانور اللہ کے راہ پہ پیش کر دو، لیکن اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے. اللہ کو مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کو راضی کرنے والا جوش جذبہ ہے یا نہیں. اگر کوئی انسان بہت غریب ہے اور اس کے پاس چند پیسے ہیں، حالانکہ اس پر فرض نہیں ہے قربانی، لیکن وہ اللہ کی محبت میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے محبت میں وہ اللہ کے راہ پہ چھوٹا سا ایک ننھا سا قربانی دے رہا ہے، جو عام لوگ کے سامنے بہت ادنا ہے، بہت کم ہے، لیکن اس کو اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی ساری باتوں کو، اللہ کے سارے احکامات کو ماننے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کے نزدیک وہ تقوی زیادہ بہتر ہے کمپیر جس کے پاس بہت بڑے بڑے جانور کے قربانی ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اللہ کے یہاں نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون. اللہ کے یہاں تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ تقوی پہنچتا ہے. اور جہاں تک تقوی کی بات ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور مسلسل 2 جمعہ سے آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے سنتے آ رہے ہیں. اگر ان کے بارے کہا جائے تو دن گزر جائے گا، لیکن وہ جو انسان تھے اس کے بارے بات کم پڑ جائے گی، وقت کم پڑ جائے گی. تو ہم کیوں کرتے ہیں قربانی؟ کیوں؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو چھوڑ کر آئے، اپنے وائف کو چھوڑ کر آئے، بہت ساری کہانیاں اس میں، بہت سارے ہم لوگ کے لیے سیکھنے کا چیز ہے، لیکن اس میں سے ایک کہانی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ پھر جب اللہ ابراہیم علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ہاتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بچے، میں خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ بچہ کیا کہتا کہ یا ابا جان، آپ کو جو حکم کیا ہے وہ آپ کر ڈالے، اور میں انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا. یہ کہانی بہت ہی اہم ہے. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا کہ جب اسماعیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ننھا بچہ جب وہ بولنے کی عمر میں ہوا، جب وہ تھوڑا پیدل چلنے کی عمر میں ہوا، آئی تھنک وہی 7-8 سال، تب اللہ نے انہیں کہا کہ اے ابراہیم، تمہیں اپنے لخت جگر کی قربانی کرنی پڑے گی. جسٹ تھنک، ہم لوگ اس بات کو امیجن نہیں کر پائیں گے. آپ کے گھر میں بچے ہیں، رائٹ؟ وہ 8 سال کے ہیں، وہ 6 سال کے ہیں، وہ 7 سال کے، وہ 10 سال کے، ایون آپ کے بچے بوڑھے ہیں، وہ چل نہیں پا رہے. لیکن پھر بھی اگر آپ سے کہے کہ تم پروف کرو کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو اور تمہیں قربانی دینی ہوگی تمہارے اس پیارے بچے کی، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم سب کا کیا حال ہوگا؟ کیا ہم اس چیز کو امیجن کر پائیں گے کہ ہم اپنے بچے کو زمین میں لٹا دیے ہیں اور ہم اس پر چھری چلا رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو تصور کر سکتے ہیں؟ شاید ہم سب کوئی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام
نے یہ چیز کر دکھایا. اور وہ تو دور کی بات ہے, اگر ایک ننھا سا چڑیا ہے نا, اس کا انڈا ہے, شاید آپ لوگ بچپن میں یہ فیل کیے ہوں گے, اگر چڑیے کے بچے کو کوئی مارنے آئے تو اس کی ماں کیا کرتی ہے, پرس اس کو ڈھانپ لیتی ہے. وہ انسان نہیں ہے, دے آر اینیملس. ان کو ہم لوگ کے جیسا اللہ نے شعور نہیں دیا, پھر بھی وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے, پھر بھی وہ اپنے بچے سے پھر بھی وہ اپنے بچے سے اتنے پیار کرتا ہے وہ چڑیا کہ وہ اپنے بچے کو مارنے نہیں دیتا ہے. لیکن ہم تو یہ انسان ہیں, ہمیں اگر کہے کہ تم اپنے بچے کو اللہ کی راہ پہ قربان کرو, کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سب کو خود سے سوال پوچھنا ہے. اگر ہاں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ پر شک کیا جائے گا. لیکن یہ پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ نے کسی بھی مسلمان کو, کسی بھی انسان کو یہ نہیں کہا ہے کہ تم اپنے بچے کو قربانی کرو. ابھی تو نہیں کہا ہے, لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, وہ اس بات کو, وہ اس ڈریم کو صحیح کر دکھائے. اور خاص طور پر بچے سے جب پوچھا گیا کہ اے اسماعیل, میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو بچہ دیکھیے, جب 8 سال کا بچہ, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے ابا جان, یا ابتی, یا میرے ابا جان, آپ اس کام کو کر ڈالیے جو آپ کو اللہ نے حکم کیا ہے. جسٹ تھنک, ہم لوگ بار بار اس کو سوچے. ایک 8 سال کا بچہ کو اس کے باپ نے, اس کے والد نے اسے کس طریقے سے تربیت دیا, اسے کس طریقے سے تعلیم دیا, اسے کس طریقے سے اللہ کے بارے سکھایا کہ وہ 8 سال کا بچہ اللہ کی راہ پہ مرنے کے لیے, قربان ہونے کے لیے ریڈی ہے. اور وہ اپنے باپ سے کہتا ہے, وہ اپنے والد سے کہتا ہے انشاءاللہ من الصابرین, اے میرے ابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جسٹ تھنک, کیا ابھی کے 8 سال کا بچہ جو ارد گرد ہے, کیا اتنا لیول آف اسلامک فیتھ, اتنا اس لیول کا اللہ پر بلیف رکھنے والا وہ ہے؟ ہم سب اپنے بچے سے پوچھے اور خود سے بھی پوچھے. یہ کہانی قرآن میں صرف یوں بیان نہیں کر دیا گیا. یہ کہانی صرف قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ ہر بار, ہر خطبے میں, ہر وقت جب بھی عید آئے, عید الاضحیٰ آئے, تو آپ اس کو صرف بیان کر دیں. نہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کہانی کے انٹینسٹی کو, اس کہانی کے مقصد کو سمجھے کہ اللہ صرف کہانی بول نہیں رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ کر نہیں ڈال گئے, یہ اس لیے کیا گیا. وہ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی اس لیے دیے کہ ہم مسلم اس بات کو ہر روز, مطلب ہر عید الاضحیٰ کے دن یاد کرے کہ اللہ کے راہ پہ, اگر اللہ کے ہاں in the sight of Allah you have to be best human being, تو آپ کو اتنا بڑا سیکریفائس کرنا پڑے گا. لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ہمیں اور آپ سے یہ اتنا بڑا قربانی نہیں مانگا گیا. ہمیں کیا کہا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی طاقتور ہو تو وہ اللہ کی راہ پہ قربان کرے. اور مین بات کہ قربان کرنے سے پہلے اس کی نیت کیا ہونی چاہیے, جو نیت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ میں اللہ پر, میں اللہ کے لیے, میں اللہ کی خوشی کے لیے سب سے بہترین چیز کو, جو میرا بچہ ہے, جو میرا لخت جگر ہے, اس کو میں اللہ کی راہ پہ قربان کر رہا ہوں. دیٹ مینس کہ ہم جب کل قربانی کریں گے تو ہمارے دل میں کیا نیت ہوگی کہ میں اللہ کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں. نو میٹر ہاؤ دا پیپل سیز. اس کا کوئی بھی یہ نہیں کہ کوئی انسان کیا کہہ رہا ہے, کوئی انسان ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی تم تو بہت پیسے والے ہو, ہاں بھائی تم میں تو تمہارے پاس تو پیسہ, لیکن تم قربان نہیں کر رہا. لیکن وہ انسان نہیں جان رہا ہے کہ جو پیسے والا دکھ رہا ہے, سو کالڈ منی, پیسے والا, اس کے لائف میں, اس کے زندگی میں
کون کس طریقے سے مصیبت آئی ہوئی ہوگی، اور وہ انسان جو تانا مار رہا ہے وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے کہ اس انسان کو کون کون سی پرابلم ہے جو اس بار وہ قربانی نہیں کر رہا ہے۔ یعنی ہم اپنے ذہن کو ریفریش کریں اور ہم بار بار یہ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم فالو کرو کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو، ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کو صرف۔ اور اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں تو بہت ساری باتیں جسٹ بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم ان کو بچپن میں کہا گیا اپنے باپا سے کیا کہ اے ابراہیم، اگر تم میرے گاڈس کو، اگر میرے بت کو تم برا برا اگر کہنا نہیں چھوڑے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یعنی ایک بچہ ابراہیم علیہ السلام جو 10 سال کا ہے، اس کے باپ بول رہے ہیں کہ اگر تم اپنے بات سے باز نہ آئے تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ جسٹ تھنک، اگر آج آپ کو اسلام میں چلنے کے لیے، اگر نماز پڑھنے کے لیے جو ہم سب نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ کے باپ کہیں، آپ کے والد صاحب کہیں کہ تم اگر نماز پڑھے تو تمہیں قتل کر دوں گا، تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا؟ آپ کو فیل ہوگا یار ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں جو سب کرتا ہے، یا صرف نماز نہیں اور بھی جیسے آپ دان کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور آپ کے والد بول رہے کہ ابھی تم بچہ کیوں کر رہے ہو، اور آپ کو یہ کہے کہ میں تمہیں اس بنا پر قتل کر دوں گا، آپ کو کتنا دکھ ہوگا، رائٹ؟ اگر کوئی ایرو گیرو اور لوگ کہتا ہے جو آپ کے جان میں نہیں ہے، جان پہچانی، تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اپنے ابا کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے گھر والے کہہ رہے ہیں تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے لائف سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ چاہے نو میٹر کہ لوگ کیا کہے، لوگ صحیح، اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ بائی the word of اللہ کے کلام سے۔ اگر ہم یہ کنونسڈ ہیں کہ ہم اللہ نے جو کہا اس پر ہم صحیح چل رہے ہیں، تو نو میٹر میرے باپ کیا کرے، نو میٹر میرے والدین کیا کرے، نو میٹر کہ میرے آس پاس کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، نو میٹر کہ بڑے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہم کنونسڈ ہے کہ ہم یہ صحیح کام کر رہے ہیں، دیٹ مینس ہم ابراہیم علیہ السلام کے سنتوں پر چل رہے ہیں۔ اور دوسرا پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ایک کنگ نے کہا کہ اگر تم نے یہ بات کہنا بند نہیں کیا تو میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا۔ تو کیا ہوا؟ ہم سب کو پتا ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ مطلب ہم اپنے زندگی میں ایسے سچویشن میں پھنس جائیں گے کہ ایسا لگے گا کہ ہم لائک آگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس دین کے لیے۔ لیکن اس وقت بھی ہمیں اسٹرانگ کھڑے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ ہم لوگ کیوں آر دا فالوور آف ابراہیم علیہ السلام، ہم لوگ کس کے ملت ہیں، ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر ان کو کہا گیا کہ تم اپنے جو وائف ہے، اپنے وائف کو، اپنے بچے کو کہاں چھوڑ کے آؤ؟ مکہ کے ریگستان میں۔ اور وہاں پر ریگستان کا مطلب جہاں پانی نہیں، کھانا نہیں، وہاں پر ایک پرندہ بھی نہیں۔ جسٹ تھنک، جب یہ سوچتے ہیں I was shocked کہ اگر آپ اور ہمیں یہ بات کہا جائے کہ جاؤ تم اپنے بال بچے کو، وائف کو تم چھوڑ کے آؤ، کہاں پر؟ ریگستان میں، جہاں پر نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کھانا ہے، جہاں کچھ نہیں ہے، کیا ہم اس کو کریں گے؟ کیا ہم کر پائیں گے؟ جسٹ تھنک۔ اور ان کو جب کہا گیا تو وہ کچھ نہیں کیا، وہ کیا اللہ نے کہا تو کرنا ہے۔ اور ان کی وائف نے کیا کہا پتا ہے؟ کیا اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر کہا کہ تب ٹھیک ہے،
जस्ट थिंक, मतलब उनकी वाइफ को जो मतलब उनकी वाइफ ने कहा कि बिल्कुल हम मरने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अल्लाह को खुश करना है। क्या आजकल की औरतें इतनी खास सिचुएशन में रह पाएगी? आजकल तो ऐसा, अगर फैन नहीं है तो कंप्लेन शुरू, छोटी छोटी चीज नहीं है तो कंप्लेन शुरू। यहां तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो तुम्हारी वाइफ है, तुम उनके लिए लाइफ में सब कुछ कर दो, सब कुछ, अपना जान भी दे दो, बट अगर एक दफा तुम अगर कुछ ना कर पाए तो वो कह डालेगी, जब से मैं तुम्हारी अकद में आई हूं, मैं खुशी की लाइफ आज तक नहीं जी पाई। इट्स अ साइकोलॉजी ऑफ वुमन, राइट? तो बात क्या है? हमें सबसे पहले हमको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। वक्त बहुत ज्यादा हो गया। लास्ट बात ये कि जो भी हम कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह के राह में, ऐसा नहीं कि आज कल कर दिए और भूल गए। सिर्फ ये नहीं, हमारे लाइफ में जो भी कुर्बानी आएंगी कल के बाद, यानी हमें अल्लाह के लिए अगर बड़ी चीज को छोड़ना है। आप ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत सारी गुनाह हो रही है, लेकिन अल्लाह, आपका दिल कह रहा है कि अल्लाह के लिए मुझे इससे दूर होना है। अगर आप दूर हो रहे हैं, देन यू आर फुलफिलिंग द सुन्नह ऑफ इब्राहिम। हम आप तब फुलफिल कर रहे हैं, हम सुन्नत पर चल रहे हैं। किसके? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो आखिर में अल्लाह से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन, हम मुसलमानों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रिलीजन पे, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको तहे दिल से और तकवा से कल कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु व लकुम फिल क़ुरआन हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله